اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کو امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ چلیے آج انہی کے سلسلے میں کچھ باتیں کریں۔ حضرت امام ابو الحسن ابن موسیٰ رضا علیہ السلام شیعوں کے 12 اماموں میں سے 8ویں امام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور آپ کا زیادہ مشہور لقب رضا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت شہر مدینہ میں ہوئی۔ ولادت کے سلسلے میں کئی ساری تاریخیں نقل کی گئی ہیں، جس میں سے مرحوم کلینی نے 148 ہجری نقل کی ہے۔ آپ 20 سال مقام امامت پر فائز رہے۔ ولادت اور شہادت کے بیچ میں اکثر نے آپ کی حیات طیبہ کی مدت 55 سال لکھی ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں اور آپ کی ماں کا نام تکتم تھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تکتم کو طاہرہ کا نام دیا۔ آپ کو سمانہ اور نجمہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور آپ کی کنیت ام البنین ہے۔ والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ 25 سال کی عمر میں مقام امامت پر فائز ہوئے۔ امامت کا مسئلہ اگرچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات کے آخری کچھ حصے میں پیچیدہ ہو گیا، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اکثر اصحاب نے اون حضرات کی طرف سے آپ کی امامت کو قبول کیا۔ آپ امامت کے مقام پر 20 سال قائم رہے، جس میں سے 10 سال ہارون عباسی، 5 سال محمد امین اور 5 سال مامون عباسی کے زمانے میں تھے۔ ایک دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس دوران آپ 17 سال مدینہ میں اور 3 سال خراسان میں تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی مدینہ سے مرو کی طرف ہجرت 200 یا 201 ہجری میں واقع ہے۔ مامون عباسی نے آپ کے لیے خاص راستہ مقرر کروایا تاکہ آپ شیعہ نشین علاقوں سے نہ گزر سکیں، کیونکہ وہ شیعوں کا امام کے ارد گرد اکٹھا ہونے سے ڈرتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ امام کو کوفے کے راستے سے نہیں بلکہ بصرہ، خراسان، فارس اور نیشاپور کے راستے سے لے جایا جائے۔ حدیث سلسلۃ الذہب ایک ایسی اہم ترین اور مستند ترین حدیث ہے جو سفر کے دوران نیشاپور میں پیش آئی، کہ جو حدیث وہاں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بیان کری اسے آج سلسلۃ الذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسحاق کا کہنا ہے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام خراسان کی طرف سفر کرتے ہوئے نیشاپور پہنچے اور آپ نے مرو کی طرف کوچ کرنا چاہا، تب وہاں محدثین جمع ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے فرزند پیغمبر، آپ ہمارے شہر سے تشریف لے جا رہے ہیں اور کوئی حدیث بھی نہیں بیان کرتے۔ اس درخواست کے اوپر امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو کجاوہ سے باہر نکالا اور فرمایا، میں نے سنا اپنے بابا موسیٰ ابن جعفر سے کہ انہوں نے سنا اپنے بابا جعفر ابن محمد سے کہ انہوں نے سنا اپنے بابا محمد ابن علی سے کہ انہوں نے سنا اپنے بابا علی ابن الحسین سے کہ انہوں نے سنا اپنے بابا حسین ابن علی سے کہ انہوں نے سنا اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، اور امام علی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول خدا سے، اور رسول خدا کہتے ہیں کہ میں نے سنا جبرائیل سے، اور جبرائیل کہتے ہیں میں نے سنا پروردگار سے کہ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخلا حسنی امنا من عذابی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ پس اب حضرت کی سواری چل پڑی اور آپ نے بلند آواز میں کہا، بشروطہا وانا من شروطہا، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ اور میں ان شرطوں میں سے ہوں۔ آئیے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ان شرطوں پر عمل کرنے والوں میں سے شامل کرے۔ آپ سبھی کو امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ایک بار پھر سے بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔